حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ وہ ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ امہات المومنین بنی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ، ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلا جن کا نمبر ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو ہے۔ آپ کی ولادت واقعہ فیل سے 15 سال قبل ہوئی۔ جب واقعہ فیل ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی شادی نکاح آپ کا ہو چکا تھا۔ آپ کے دونوں خاوند فوت ہو چکے تھے، بیوہ ہو چکی تھی، اور ان سے آپ کے 2 بیٹے بھی تھے۔ سیرت نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک بچپن میں فوت ہو گیا، ایک بڑے ہوئے جن کا نام ہند تھا۔ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے اور ان کو شرف صحابیت بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن لوگوں نے حسن بیان کیا، حضور کے ہونٹوں مبارکوں کو، حضور کے رخسار کو، آنکھوں مبارکوں کو جنہوں نے بیان کیا، ان میں سے ایک نمایاں شخصیت حضرت ہندہ کی ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے والد بڑے تاجر تھے، کاروبار کرنے والے بڑے لوگوں میں سے ان کا نام تھا۔ وہ فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ان کا کاروبار کا جو نظام تھا اس کو سنبھالا۔ تجارت کرتی تھیں، اپنا مال لوگوں کو بیچتی تھیں تجارت کے لیے، ان کے ذریعے ان کو اس کا معاوضہ دیتی تھی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں آپ نے شادی کی، نکاح کیا۔ اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ جب سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، آتے ہی اپنی ساری جائیداد، سارا مال، روپیہ پیسہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ دنیا کا نظام ہے کہ جب کوئی عورت شادی کر کے آتی ہے تو خامد ہر چیز اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے، لیکن یہ قدرت کا، کائنات کا ایک انوکھا معاملہ ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد عورت آ کے اپنے خامد کے، اپنے سر کے تاج کے سپرد اپنی ہر چیز کر رہی ہے۔ اپنی دولت، ساری جائیداد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پیش کر دی، اور ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا کی، اور ان سے اللہ رب العالمین نے جو اولاد عطا فرمائی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ان سے، اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ 3 بیٹے حضور کے ہوئے، تیسرا بیٹا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد 4 بیٹے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے ساری زندگی حضور کے ساتھ وفا کی۔ جو پہلے جن کی کئی کنیزیں تھیں، کئی غلام تھے کام کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، حضور کے نکاح میں آئیں، آ کے حضور کے گھر کی صفائی بھی کی، آپ کے کپڑے بھی دھوئے، اور کھانا بھی حضور کے لیے پکایا۔ ایک دن کھانا پکا کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے غار حرا میں لے کے جا رہی تھیں۔ حضرت جبریل امین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کھانا لے کے آپ کے لیے آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ان کو اللہ رب العالمین کا سلام ہے، اللہ رب العالمین ان کو سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا سلام بھی عرض کیجیے گا، میرا سلام بھی ان کو کہیے گا۔ اور
جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ، اللہ رب العالمین تمہیں سلام کہتا ہے، اور جبریل امین بھی تمہیں سلام کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ بھی خوشخبری دی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت میں ایک موتی کا محل بنایا ہے جس میں کوئی شور و گل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت اور پھر جنت میں ایک محل کی بشارت اس کائنات میں، اس دنیا میں ان کو دی، اور ساری زندگی انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی۔ زمانہ جہلیت میں بھی با پردہ تھیں، جب اسلام یا بھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی وہ پردہ کرتی تھیں، اور زمانہ جہلیت میں بھی وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور ساری زندگی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ اور جب شب ابی طالب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے تمام غلام اور آپ کے خاندان والے وہاں رہے، اس وقت بھی اپنا تمام مال حضور کے خاندان پر قربان کیا، ان کے لیے خرچ کیا، حضور کے غلاموں کے لیے خرچ کیا۔ اور پھر وہاں رہتے ہوئے آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اسی ناساز طبیعت ہونے کی وجہ سے جب اس بائیکاٹ کا ختم ہوا، وہ بائیکاٹ جب شب ابی طالب کا جو حصہ وہاں رہے، اس کے بعد جب آپ وہاں سے نکلے، وہ طبیعت پھر نہ سنبھلی، پھر آخر وہ طبیعت خراب ہوتی ہوتی اللہ رب العالمین کے ہاں جا ملی۔ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ آپ کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث نجات بھی ہے، ہمارے لیے باعث مغفرت بھی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ذکر سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کائنات میں، اس دنیا میں حضور کی زوجہ محترمہ امہات المومنین میں سے جو سب سے پہلی ہیں، جو ہماری مومنوں کی ماں ہیں، ان کا ذکر آج ہم دنیا میں کریں گے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غنبت خضرا میں بیٹھے ہم سے خوش ہوں گے، کیونکہ ہم حضور کی محبوبہ کا ذکر کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔